السلام علیکم مائی ٹی فیملی، ویلکم بیک ٹو نیو برینڈ بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن کی وجہ سے ہر طرف ہی چھٹیاں وغیرہ ہو چکی ہیں، تو الیکشنز کی وجہ سے سب کچھ ہی بند ہو چکا ہے، اور 3 دن تک تو بالکل ہی سب کچھ بند رہے گا۔ یہاں پہ بات کرتے ہیں آج اپنے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے ویکنڈ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا آج بچوں کو لگا کے گھر کے کام کریں اور گھر کی صفائیاں وغیرہ کر لیں۔ تو یہاں ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں گھر کی صفائیاں، اور میں نے کافی سارے بچے یعنی کہ ہم لوگ مل کے گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں، تو آج سوچا کہ سارے رومز وغیرہ کلین کر لیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، بیان کرنا چاہتی ہوں استغفر اللہ کی فضیلت۔ استغفر اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے کہ تم گناہگار ہو، لیکن جس نے مجھ سے استغفر اللہ کی معافی مانگی، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگی، اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تو اپنی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ تو استغفر اللہ میں اتنی طاقت ہے، یعنی کہ ہمارے سے چلتے پھرتے دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو اللہ پاک یہی فرماتا ہے آیت میں کہ میرے بندہ تو مجھ سے معافی مانگ، تو میرے آگے جھک، اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کے آگے جھکنا، اللہ پاک سے معافی مانگنا۔ ایک حدیث میں ہے جس نے اپنے اوپر استغفر اللہ کو لازم کر لیا اور استغفر اللہ ہر وقت پڑھنا شروع کر دی، توبہ تہید کرنا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے اس بندے کے یعنی کہ رزق میں اتنی برکت عطا کی کہ وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کہاں سے اس کو رزق عطا ہو رہا ہے، کہاں سے نہیں عطا ہو رہا۔ تو اتنی زیادہ برکت ہے اللہ پاک کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں۔ اور استغفر اللہ ہم بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دن میں کتنی یعنی کہ برائیاں کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی طرح ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کس طرف لے کے جا رہی ہے اور کس طرف نہیں۔ شیطان نے ایک دفعہ عرض کیا، اے اللہ تیری عزت جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں میں جان ہے میں ان کو بھڑکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تو بھڑکاتا رہے گا میرے بندے کو، میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے اور میرے سامنے جھکتے رہیں گے۔ پیر الہی کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ ہم نہ جانے کتنی بلائیں، کتنی افواہات ہمارے اوپر آتی ہیں دن بھر میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی ہمیں اتنا معلوم ہے، نہ ہی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنی زندگی میں معمول بنا لیں استغفار کا۔ اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر ٹائم اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی کس طرح سے بدلے گی، کس طرح سے آپ کی رزق میں برکت ہوگی، کس طرح سے کہاں سے رزق آئے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے خود یہ اعمال اپنی زندگی میں کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی تسبیح بتاتی ہوں، اور آپ لوگ بھی یہ عمل کریں۔ اور یہ تسبیح جو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح پڑھنی کس طرح نہیں، آپ کو صرف اسی طرح پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی کس طرح سے دن بدلتے ہیں، کس طرح سے آپ کی زندگی بدلتی، کس طرح سے آپ کے بچوں کی نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ماں بیٹی ہیں، ماں بہنیں سب پریشان ہیں، تو لازمی استغفر اللہ کا ورد کرنا آج ہی سے تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے صبح فجر کی اذان کے بعد، اور روشنی ہونے سے پہلے ہی۔ روزانہ آپ 300 بار یہ معمول بنا لیں، روزانہ آپ نے یہ صبح صبح 300 بار پڑھنی ہے۔ تو یہ تسبیح کیا ہے، تسبیح میں آپ کے ساتھ بتاتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ تسبیح میں پڑھنا کیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا الحی القیوم توبوا الیہ، اتنی سی یہ تسبیح ہے، تو آپ نے لازمی روزانہ 300 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کس طرح بدلتی ہے، کس طرح آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، کس طرح آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، ملالہ کی تسبیح کیا ہے؟ یہ ملالہ کی تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ ملالہ کی تسبیح میں آپ سب کو بتاتی ہوں، ملالہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تسبیح بھی آپ معمول بنا لیں، جیسے میں نے اوپر آپ کو دوسرا وظیفہ بتایا کہ آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 300 دفعہ استغفار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، جو میں نے پوری اوپر آیت آپ کو بتائی۔ اور سیکنڈ وظیفہ یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ملالہ کی تسبیح میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تسبیح جو ہے آپ نے روزانہ 313 بار پڑھنی ہے، یہ بھی آپ نے اس تسبیح کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح بھی آپ نے روشنی سے پہلے پڑھنی ہے، روشنی ہونے سے پہلے، یعنی کہ فجر کے ٹائم آپ نے یہ تسبیح پہ پڑھنی ہے۔ بے شک آپ بیٹھے ہوئے ہوں، وضو کریں اور نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ تسبیح پڑھیں، تو بہت یعنی کہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے بدلاؤ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آپ کی مشکلات آسان ہو رہی ہوں گی، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی زیادہ طاقت ہے۔ سب کے ساتھ میں اپنی زندگی کی حقیقت بیان کر چکی ہوں۔ اگر میرے بہن بھائیوں نے اوپر میرے بلاگ وغیرہ دیکھے ہیں، جو بہن بھائی شروع سے میرے بلاگس دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری زندگی کی حقیقت کے بارے میں پتہ ہے، میں کیا تھی اور کیا مسئلے تھے، کیا چل رہا تھا، سب کچھ
تو سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ میری امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں، میری اور کوئی سسٹر نہیں ہے، میرے الحمدللہ بھائی ہیں۔ اللہ پاک میرے بھائیوں کی زندگی عطا کرے اور اللہ پاک ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ میں بہت سے زیادہ ویٹ کرتی ہوں اور بہت زیادہ وظیفات بھی کرتی ہوں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ پہلے بھی کرتی رہی ہوں، آگے بھی کرتی رہوں گی۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی یعنی کہ معمول سے بنا لیں، یستغفراللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لوگوں کو اپنی زبان پہ یستغفراللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، تو دیکھیں آپ لوگ اللہ پاک سے جتنی معافی مانگیں گے اتنا اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے۔ امی ابو کی ڈیتھ کے بعد میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہنے لگ پڑی تھی، ہر وقت بس میں سوچتی رہتی تھی کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نے اپنا دل لگا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اپنی زندگی رجوع کر دی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ پڑی کہ میں جب پریشان ہوتی ہوں میں تسبیح اٹھاتی ہوں اور وٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں، ذکر الہی، ذکر مولا، ذکر اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ ایک رب کی ذات ہی ہے جو آپ کی ہر مشکل آسان کرتی ہے، آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی دکھ سکھ میں، آپ کی ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے لیکن اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک جو ہیں، اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کی مشکلات آسان کرے، ہر کسی کے دکھ تکلیفیں دور کرے، اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک میرے بھائیوں کو زندگی عطا کرے، کیونکہ میری زندگی میں میرے بھائی سب کچھ ہے، اور میرے بھائیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، ہر دکھ تکلیف سے دور کرے، ہر پریشانی ان کی دور کرے، ہر مشکلات ان کی آسان کرے۔ اور بہت خوش ہوں میں آپ سب سے، آپ سب نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میری ویڈیو پہ آتے ہیں، میری ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں، آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جتنا بھی شکر ادا کروں آپ سب کا بھی شکر اتنا ہی کم ہے، کیونکہ زندگی میں کسی کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے، اور میری ویڈیو دیکھنا، مجھے لائک کرنا، مجھے شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ سب کا پیار دیں، اپنی بہن کا ساتھ اور میری ہمت بڑھاتے رہیں، مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ سب کے پیار کی ضرورت ہے۔ کمی جو ہے ماں باپ کے جانے سے کے بعد کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بھی رشتہ، میں کسی رشتے کا نام بھی نہیں لے سکتی، کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ لوگوں کے بہت ہی قریب ہو تب بھی نہیں پورا کر سکتا، نہ کوئی خالائیں، نہ کوئی پھوپھیاں، نہ کوئی چاچیاں، کوئی بھی نہیں، بس اسی کے نام زندگی ہے، اور سب کی حقیقت تبھی پتہ چلتی ہے جب ماں باپ سر سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، تو بس میرا آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو چینج کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں دن میں کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کس طرف جا رہا ہے، کس طرف اس کی زندگی گزر رہی ہے، زندگی کس طرح بدل جاتی ہے ماں باپ کے جانے کے بعد، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا تھی میں، کیا ہوگی اور کیا ہوں گے آگے، کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ انسان بس سوچتا کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا کچھ ہو رہا ہے، تو زندگی نے بہت زیادہ چھوٹی سی عمر میں اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنی زیادہ دکھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو کل کس طرح ہو کس طرح نہ ہو، کس طرح بدل جائے زندگی، آپ کچھ بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، اللہ پاک سے یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا کرے، ان کی تمام مشکلات پریشانیاں سب کچھ دور کرے، ان کے ہر بچے کو نیک ہدایت دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے باتیں کرے، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کرے، کیا پتہ کل کب وہ چلے جائیں، کیا پتہ کل ہو یا نہ ہو، کیا مسئلہ ہو کیا نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کس طرح سے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں زندگی میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، زندگی بدلتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کہ پل بھر میں کیا ہو جائے، ایک منٹ میں کیا ہو جائے، ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے، زندگی جب موت آنے لگتی ہے تو ایک منٹ بھی آپ کو نہیں دیتی، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو گیا، کس طرح سے گزر گئی یہ زندگی، اور کس طرح سے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے آپ کے پیارے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انسان اتنا بے بس ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھا اپنوں کو، تو اسی لیے میں کہتی ہوں بار بار پلیز اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا، جس طرح میرے ماں باپ کے، اللہ پاک کسی کے ماں باپ کو نہ لے کے جائے، اللہ پاک کسی کی اولاد کو یتیم نہ کرے، اللہ پاک ہر بے اولاد کو اولاد عطا کرے، اللہ پاک ہر بہن کے نصیب بچے کرے، میری تو بس اب زندگی میں یہی دعائیں ہیں، اللہ جی سے یہی ریکویسٹ ہے، اللہ جی سے یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک ہر یتیم اولاد کو صبر عطا کرے، ہر بیٹی کے نصیب اچھی کرے،
اور ماں باپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اور مجھے زندگی والی اولاد عطا کرے۔ میری ہر دعا میں یہ دعا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح میرے پاک پروردگار نے مجھے اولاد پہلے بھی عطا کی تھی، میرے پاس بچے نہیں ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر بھی خوش ہوں، میں نا خوش نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں۔ انشاءاللہ جس رب نے مجھے پہلے اولاد عطا کی ہے تو وہ دوبارہ بھی اولاد عطا کرے گی۔ تو میرے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے بچے نہیں ہیں اس دنیا میں اب، لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں۔ انشاءاللہ کبھی تو ہوں گے نا زندگی میں اولاد بھی، انشاءاللہ اللہ پاک دے گی۔